تدریس کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا اور کن کن اداروں سے وابستگی رہی ہے آپ کی؟ 17 سال کی عمر میں میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، جسے آپ باقاعدہ پڑھانا کہتے ہیں۔ جو مدارس ہوتے ہیں یا اس کے کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ملتے جلتے جو ادارے ہیں ان سے منسلک جو لوگ ہیں تو وہ کیا کسی حد تک وہ مدارس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ٹائم دے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں علماء کا اتفاق ہے۔ یہ والد صاحب کا ویسے پروفیشن کیا تھا آپ کے؟ 2 باتیں مجھے یاد رہ گئی، ایک تو انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، دوسری جو بات مجھے یاد رہی وہ یہ کہ شب بیداری کرنی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ؟ جب والد صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ اگلی دنیا دیکھ لی ہے، عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر وہ میرے خواب میں آئے نا تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ ویسے ڈرتے کس سے تھے؟ ایک دفعہ میں نا وہ کچھ جاسوسی یا سسپینڈ جیسا پڑھ رہا تھا تو اچانک باہر سے نا اماں کی آواز آئی، تو میں نے جلدی سے وہ رسالہ سمیٹا اور اس کو تکیے کے نیچے گھسا دیا، لیکن میں اتنا پریشان ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے کہ میں نے فوراً کہا میں رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا زبیر بھائی، ابھی آپ نے ذکر کیا مدنی صاحب کے حوالے سے، عبدالرحمن مدنی صاحب کے حوالے سے اور احمد جوید صاحب کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، تو ان کے تعلق کے حوالے سے کوئی خاص بات جو آپ کے ابھی ذہن میں ہو؟ مدنی صاحب کے ساتھ جو پڑھنے پڑھانے کا تعلق تھا وہ تو جب میں رحمانیہ آ گیا تھا کوئی تقریباً 2001 میں، تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہماری اصول فقہ کی کلاس لیتے تھے اور جامع الاصول پڑھاتے تھے، یہ اصول فقہ کی کتاب تھی، تو اس وقت سے ان سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر بعد میں یہ تھا کہ 2004 میں جب ان کی طرف شادی بھی ہو گئی تو پھر آنا جانا تو لگا رہتا تھا۔ پھر بے ضابطہ طور پہ جو ہے نا ایک پڑھائی یا ایک کلاس ہماری ہوتی تھی، اور ان کی یہ عادت تھی کہ جب عام طور پہ ویکنڈ پہ اتوار پہ جانا ہوتا تھا مسز کو لے کے، ساری بہنیں وہاں اکٹھی ہوتی تھیں، تو وہ پھر شام کو نا ان کا ایک روٹین ہے کافی عرصے سے کہ وہ سیر کرتے ہیں، لمبی سیر۔ اچھا، واک جسے کہتے ہیں؟ واک کہتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے پارک ہے جہاں جو ہے نا وہ عموماً واک کرتے ہیں، تو پھر وہ ساتھ لے لیتے تھے مجھے یا کوئی بھی ہوتا تھا، تو میرا ذرا لکھنے لکھانے کا چونکہ شوق تھا، وہاں میثاق میں، پھر حکمت قرآن میں آرٹیکل پبلش ہوتے تھے، پھر یہاں محدث میں بھی پبلش ہونا شروع ہو گیا، پھر اشریہ رسالہ ہے وہاں، اور اشراق والوں نے بھی جو غامدی صاحب کا رسالہ تھا وہ خود ہی اٹھا کے پبلش کر دیتے تھے، تو اس طرح سے ایک تھا۔ تو وہ پھر شوق جو ہے نا وہ کرتے تھے مجھے اپنے ساتھ، آ جاؤ تمہیں کچھ چیزیں جو ہے ہاں بتائیں سکھائیں، اور مجھے یاد ہے کہ ان کو علم کا اور خاص طور پہ یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے 80+ میں ہے تو بخاری کی کلاس وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ بیماری کی حالت میں بھی آپ دیکھیں نا ان کو جب بستر پہ ہوں گے کوئی علمی بات چھیڑ دیں تو فوراً فوکس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ان میں فوراً جیسے سارے حواس ان کے نا بیدار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ میں وہ مطلب واک کر رہا تھا، تو انہوں نے 3 چکر لگانے ہوتے تھے نا اس کے، وہ تقریباً کوئی ایک چکر شاید کوئی 1 کلومیٹر کا ہوگا، زیادہ ہی ہوگا تھوڑا سا میرے خیال۔ ہاں، تو وہ 3 چکر اس کے لگاتے تھے، تو مجھے کوئی یاد پڑ رہا ہے 5واں چکر تھا یا 6ٹھا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ اپنی سوچ میں جو ہے نا وہ بات چیت ہم کر رہے تھے، ہاں جی، تو میں تھک کے چور ہوا تھا، اچھا، لیکن ان کو درمیان میں ہم کہہ نہیں سکتے تھے، وہ اس کو برا مان جاتے تھے کہ علمی بات ہو رہی ہے اور تم توجہ سے نہیں سن رہے، اور واقعتاً وہ بات بھی بہت علمی ہوتی تھی، گہرا نقطہ ہوتا تھا، کیونکہ نقطہ رسی ان میں ہے، سوجھ بوجھ اللہ نے ان کو بہت دی ہے۔ تو چونکہ ججوں کو بھی پڑھاتے رہے، خیر وہ تقریباً کوئی 5واں 6ٹھا چکر ہوگا تو مجھے کہتے ہیں کہ 1 چکر ہو گیا، تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا کوئی 5واں چکر ہے۔ اچھا 5واں چکر ہے، یعنی مطلب اتنی ایج میں، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا، میں گن رہا تھا، انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا، وہ گہری سوچ میں تھے اور اپنے علم میں علمی گفتگو جو وہ کر رہے تھے اس میں وہ اتنے مگن تھے کہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ہم 5 جو ہے نا وہ چکر لگا چکے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا 1 چکر ہو گیا، تو یہ تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ ان کے ساتھ میں وہ چل رہے ہوتے تھے، گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے اچھا کس موضوع پہ لکھ رہے ہو، ذرا بات کرو، پھر میں بات کرتا تھا، پھر وہ اس میں بتاتے تھے یہ ہے وہ ہے فلاں، تجزیہ کرتے تھے، تو اس سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا، چونکہ میں غامدی پہ لکھ رہا تھا ان دنوں، تو میں نے اب مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ بھی غامدی کے مخالف ہیں، اس کی سوچ اور فکر کے، تھوڑے نہیں بہت زیادہ مخالف ہے،
تو میں نے کہا کہتے ہیں کیا آج کل جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا فلاں موضوع پہ کر رہا ہوں, اور دیکھیں غامدی نے کیا بات کر دی. کہتے ہیں کیا بات کی؟ میں نے کہا جی مطلب ایسی فضول سی بات ہے. غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اکمالی دین ہوا ہے, تکمیلی دین نہیں ہوئی, یعنی دین ابھی مکمل نہیں ہوا. تو میں نے تو اس لیے کہ شاباشی لینے کے لیے ان سے کہا کہ مجھے کہے کہ جی چلو, مجھے فوراً کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس وقت حیران رہ گیا, ہکا بکا رہ گیا. تو کہتے ہیں نہیں اصل میں دیکھو یہاں بات اس نے ٹھیک کی ہے, لیکن اصل میں یہ غلطی ہے اس کی. تو وہ یہ تھا کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی اب کوئی فریق مخالف ہے تو اس نے کوئی بات کر دی ہے تو ہم نے اس کا رد ہی کرنا ہے. ہاں, ہم نے اس کا رد ہی کرنا ہے. تو وہ گہرا تجزیہ کرتے تھے, ہاں یہ بات اس کی ٹھیک ہے, یہاں پہ اصل میں اس کی غلطی ہے, اس کو تم جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرو, اس کو تم بیان کرو. تو یہ ان میں چیز تھی. خیر بہرحال تو نقطہ رسی جو ہے نا, اور خاص طور پہ کتاب و سنت کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا تعلق جسے کہتے ہیں جی فقاہت والا, وہ ان کی صحبت سے حاصل ہو جاتا تھا. اللہ نے اس میں ان کو بڑا ملکہ دیا. ہر شخص کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی دی. میں نے جو ان کی خوبی نوٹ کی ہے نا, اصل میں ان کی یہ خوبی ہے نقطہ رسی, سوجھ بوجھ, سمجھداری. یہ چیز ان میں بہت ہے. مطلب جسے آپ ذہانت کہہ سکتے ہیں, یہ چیز ان میں بہت ہے. اور بلکہ ان کے اور بھی لوگ جو ان کے قریب ہیں وہ اس چیز کا وصف کا جو ہے وہ اقرار ہی کرے گا, کوئی انکار نہیں کرے گا کہ یہ ان میں نہیں ہے. تو یہ جو آپ جب ان سے ملاقات ہوتی تھی ابھی بھی, تو کون سا رشتہ غالب رہتا تھا, یعنی کہ دماد اور سسر والا یا استاد شاگرد والا؟ وہ استادی شاگردی والا ہی, وہ ویسے مطلب اپنے مزاج میں وہ بھی غالب ہے. اچھا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں بھی تھا کہ وہ غالب تھے, استاد والا رشتہ غالب تھا. ہاں وہ مزاج میں غالب تھے, مطلب اگلے کے حوالے سے نا, جیسے وہ تو یعنی باروب شخصیت. ہاں باروب شخصیت. صحیح. ڈاکٹر صاحب بھی ڈانٹ دیتے تھے, بھری مجلس میں ڈانٹ دیتے تھے. مدنی صاحب بھی یہی کرتے ہیں, بھری مجلس میں ڈانٹ دیتے ہیں. تو وہ بچوں کی طرح لے کے چلتے ہیں. اچھا, مطلب جیسے آپ کہتے ہیں آپ اپنی حیثیت میں ہو, ٹھیک ہے, یہ اچھا آپ کو بچوں کی طرح آپ شاگرد ہو, بس آپ شاگردی ہو. اچھا دماد سمجھتے کہ شاگردی سمجھتے؟ نہیں وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا. نہیں وہ سمجھتے ہیں, بالکل سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ غالب کیا رہتا ہے, تو غالب یہی رہتا ہے استادی شاگردی والا. اور وہ اس کو باقاعدہ جتلاتے ہیں, آپ میرے شاگرد ہو. اور بچوں کے والے جو بیٹے ہیں جیسے حسن مدنی صاحب ہیں, انس مدنی صاحب ہیں, اور حمزہ مدنی صاحب, حسین مدنی صاحب, تو ان کے ساتھ ان کے معاملات ان میں بھی دیکھیں نا, ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک مزاج ہے نا, وہی جو ڈاکٹر اسرار صاحب میں بھی ایک مزاج تھا, باروب شخصیت ہے. تو گھر میں ان کا روب ہے, جسے کہتے ہیں دبدبے والی شخصیت ہے. تو یہ ہے ان کا, کیونکہ عموماً یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ گھر میں بھی ان کا وہ مزاج ایک وہی چل رہا ہوتا ہے گھر میں بھی نا. جیسے بھی ہم چودھری یاسین ظفر صاحب سے مل کے آئے 2-3 دن پہلے, تو وہ کہہ رہے ایک دن میں گھر میں ذرا غصے میں بولا تو بیٹی نے کہا کہ بابا یہ جو ہے نا جامعہ سلفیہ نہیں ہے, یہ گھر ہے. مجھے فوری احساس ہوا یہ مدنی صاحب کو کوئی نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی اولاد کہہ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ نے ماشاءاللہ سے جو اولاد سے نوازا, بہت ہی نائس. چاروں بچے ان کی دین میں لگے ہیں. مدنی صاحب کی آپ اولاد کو دیکھ لیں, سارے بچے ماشاءاللہ دین میں لگے ہیں. اب 10 ان کے بچے ہیں مدنی صاحب کے, 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں, 10 کے 10 جو ہے. مدنی صاحب کے 10 بچے ہیں؟ ہاں 10 ہیں نا. اچھا ماشاءاللہ. 4 بیٹے ہیں, 6 بیٹی ہیں. اچھا, سب سے چھوٹی بیٹی میری طرف ہے. تو اب یہ 10 کے 10 بچے حافظ قرآن ہیں, 10 کے 10 بچے مطلب درس نظامی ہیں, مطلب 7-8 بچوں نے PhD بھی کر لی ہے. تو ماشاءاللہ دین و دنیا کا حسین امتزاج ہیں. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے ابھی 4 بچے ہیں. سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ عبداللہ ہے, عبداللہ بن زبیر. صحیح. تو اس سے چھوٹی بیٹی رجا ہے. تو عبداللہ 15 سال کا ہے, بیٹی 12 سال کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا عروہ ہے جو بھی ساتھ آیا ہوا ہے. بس صاحب کے لائقے کی طرح میرے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. تو چلے اس سے گھر والوں کو بھی اطمینان رہتا ہے کہ جی ایک آدھا بچہ جو ہے اس نے بھی سنبھالا ہوا ہے, یار پروگرام میں پہنچا ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک بیٹی آپ کی ابھی ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہے, اور ایک بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے, چھوٹی بیٹی, ہدا نام اس کا رکھا ہے ہم نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وائف کا آپ کے ساتھ یہ جو آپ کے دعوتی کام ہے یا سرگرمیاں, ان میں تعاون کے حوالے سے کیا ان کا؟ دیکھیں یہ بہرحال ایک مسئلہ تو رہتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے. علماء ہوں یا داعیان دین ہوں,
اب جیسے دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, مولانا مودودی ہیں, اپنی زندگیاں وقف کر دیں. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی اولاد تو دین کی طرف اتنا نہیں آئی, صحیح, لیکن ڈاکٹر صاحب کی ساری اولاد دین پر ہے, اور مدنی صاحب کی بھی. تو یہ ہے کہ اس میں شاید یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے مولانا مودودی نے اس تحریک کی وجہ سے وہ وقت نہیں دیا بچوں کو وقت, یہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہو ہے, جاتا ہے, ظاہری بات ہے, ایک نیچرل چیز ہے. مجھے بھی بلکہ مسز کبھی کہتی ہے ساری دنیا کے بچوں کو پڑھانے جا رہے ہو, اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو. خیر, لیکن میں ٹائم دیتا ہوں, صبح فجر کے بعد لے کے ان کو بیٹھتا ہوں. آپ تو عبداللہ کو پڑھاتے بھی ہیں نا, آپ نے ذکر بھی پڑھا کیا. رہا ہوں اس کو, او لیول کا میتھس ہے وہ ابھی اس کو نکلوایا, ابھی اس کی جیوگرافی جو ہے وہ شروع کی ہے. باقی کوشش کرتا ہوں ان کو اپنی کلاس میں بھی لے کے جاؤں. تو میں نے بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی, ابھی وہ 15 سال کا ہے, بیٹی 12 سال کی ہے, جو اشاعت درس نظامی کورس ہمارا ہو رہا ہے اس میں میں لے کے گیا, لیکن وراثت کے ٹاپک تھے وہ, اب بچوں کا بھی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے, وہ تو علماء کرام سمجھنے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمارا. ابھی آج بھی مجھے جو ہے وہ مسز کہہ رہی تھی اس کو لے جائیں اپنی کلاس میں. میں نے کہا علوم قرآن چل رہا ہے, شان نزول کی بحث ہے, اتنی گہری سے سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور باغی ہو جائے گا. ابھی تھوڑا سا میرے خیال میں انٹرمیڈیٹ کر لیں, تھوڑا سا ذہنی سطح ایکسپوئر ان کا بڑھ جائے, تو پھر میں انشاءاللہ ان کو اپنے اس کام میں اپنے ساتھ جو ہے وہ لگا لوں گا. تو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کی وائف کو شکایات رہتی ہیں کوئی کہ نہیں؟ ہاں, شکایات تو رہتی ہیں, ظاہری بات ہے, اس کو مختلف طرح سے پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. ہاں, بہت دفعہ دیکھیں ہمارے ساتھ وہی تو تحریک کی بات ہے نا, ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا اتنا زیادہ, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ایک تحریکی دوست تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب ایک پروگرام سے نا جب وہ گھر واپس گیا, اب بیگم نے ظاہری بات ہے ایک دفعہ نہیں, وہ بھی بیچاری تنگ آئی ہوئی ہوگی, 10 دفعہ کہا ہے سمجھایا ہے, لیکن مطلب لیٹ آتے ہیں گھر پہ. تو کسی دن تنگ آ کے اس نے کہا, پھر دروازہ ہی بند کر دیا. تو وہ کہتے ہیں ساری رات میں نے تھڑے پہ گزاری, فجر کے بعد اس نے دروازہ کھولا, وہ بھی نہیں سوئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی تنگ تھی, تو اس نے اپنی تنگی کا اظہار کیا. تو بیویاں تنگ ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو لوگ بھی دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. جب بھی ایسا کوئی پروگرام کر کے جائیں, گھر میں کچھ لے جائیں, جیسے کچھ چاکلیٹ وغیرہ کچھ لے گئے, تو گھر میں جو ہے نا کچھ کام کروا دیا. پھر یہ ہے کہ تعریفیں بڑھا دیں, بہت کام کرتی ہے ماشاءاللہ, یہ وہ فلاں ڈمکان. میری بات ہے, اس نے کیا آپ سے کام کیا لینا ہے. تو اب میں نے صبح دیکھا کہ وہ جو ہے نا واش روم جو ہے وہ صاف کر رہی تھی. جب میں پروگرام کے لیے نکلنے لگا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اتنا محنت کر رہی ہیں, اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا, ابھی تو میں نے کپڑے پہن لیے. تو اب وہ بھی کہہ رہی تھی ہاں کرنا تو آپ نے پہلے بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال چل اس کا بات چیت کا اثر ہو جاتا ہے, اچھا اثر, کہ بندہ ایک دھیان کر رہا ہے, خیال کر رہا ہے کہ یہ محنت نوٹس کر لینا چاہیے, لگی ہوئی ہے, اور یہ اپنے دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں, اور میں پیچھے سے گھر سنبھال رہی ہوں. تو باہر ایک مرتبہ میں ایسے ہی گھر میں داخل ہوا, تو یہی ہے نا, اس کو بعض لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو خیر بہرحال وہ گھر میں داخل ہوا, تو اب مجھے پتا تھا میں لیٹ آیا ہوں, اور یہ دوسری تیسری مرتبہ ہو رہا ہے مطلب ہفتے میں, اور مجھے پتا. اچھا ایک منٹ, میں نا یہ سوال کرتا ہوں آپ سے, میں کہتا ہوں کہ وہ آپ نے تھڑے والا واقعہ سنا, آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا کہ نہیں؟ اچھا زبیر بھائی, آپ نے بھی دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا, تھڑے پہ سونا پڑا ان کو, تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے, لیکن انہوں نے کوئی 1-2 گھنٹے بس دروازہ بند رکھا, سیڑھیوں پہ میں بیٹھا رہا, بس ٹھیک ہے, لیکن پھر دروازہ کھول دیا. تو لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ وہ مطلب اس میں حق بجانے میں, وہ اس میں حق بجانے میں اور کثر لگتی ہے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم ایک فل ٹائم جاب کرنے والے لوگ ہیں, اور اس میں ساتھ اضافی طور پہ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ٹائم ہمیں بچوں کو دینا چاہیے یا بیوی بچوں کو, وہ ہم دین کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو اس میں ان کا حق جو ہے نا, آپ سمجھتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے دونوں میں؟ بیلنس ہونا چاہیے. وہ بیلنس رکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے نا, لوگ اتنا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں, آپ صاحب آئیں ہمارا نکاح پڑھا دیں, جمعہ پڑھا دیں, لوگ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس تو کاؤنسلنگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, کسی کا کوئی PhD کا ہے, تھیسس ہے, اس کے لیے مشورے کے لیے آ گیا. مطلب بہت لمبا چوڑا نظام ہے. پھر اپنی کلاسز ہم نے اشاعت درس نظامی کی شروع کی ہوئی ہیں, پھر ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, اس میں بڑی حکمت سے چلنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا, تو اب میں لیٹ آ رہا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ اب پھٹنے کا وقت ہے کہ اس نے برداشت کر لی ہے 3 دن ہفتے میں لیٹ ہونا, اب 4تھے دن بس تنکا رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی نا, اگلے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں. بس اللہ نے ذہن میں ڈالی نا, تو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے جھاڑو پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا استغفر اللہ, آپ یہ کیوں محنت اتنی کر رہی ہیں. میں نے فوراً جھاڑو جو ہے نا ان کے ہاتھ سے لیا, اور پورا
پھیر دیا کمرے میں. اس کو سمجھ نہیں آیا اکا بکا کا, لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ طوفان ٹل گیا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور اس میں میرے خیال میں آپ کے گھر والے اگر شکایت کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہوتے ہیں, اور اس میں ان کو اچھے سے لے کے چلنا. تعریف سے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, گفٹ سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, گھر میں جو ان کے کام کاج ہیں اس میں ہاتھ بٹا کے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود شکایات تو پھر رہتی ہیں, وہ معاملات. جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی لائف میں اس طرح کے معاملات میں ان بیلنسنگ جو ہے نا وہ رہتی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بغیر دین کا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کو کسر لگائیں. بالکل. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کیا ہوگا تو ان کے گھر کو بھی کسر لگی ہوگی. بلکہ ہم اپنے سسر صاحب جو ہمارے مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب, تو وہ خود مجھے بتاتی ہیں کہ عید کے موقع پہ ابو جو ہیں وہ گھر نہیں ہوتے تھے. اللہ. ہاں, تو کہتے تھے میں تو مشن اور جہاد کا کام کر رہا ہوں. تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ادارے کھڑے کیے ہیں, تو وہ ایسے نہیں ہوتا نا. تو گھر کے جو کام ہوتے ہیں جیسے کوکنگ وغیرہ, اس میں کوئی شوق آپ کو ہے کہ نہیں؟ نہیں, کوکنگ ووکنگ کا تو خیر کوئی شوق نہیں ہے. بس ہاں ایک چیز کا شوق ہے, وہ چائے وائے جو ہے. ہاں وہ تو مجبوری ہے نا. ہاں وہ تو مجبوری ہے, اس کے بغیر ہم چلتے نہیں. وہ ہمارے لیے فیول ہے, تو وہ میں خود بنا لیتا ہوں, اور ماشاءاللہ سے اچھی بناتا ہوں. بلکہ بیگم بھی مجھے کہتی ہے آپ ہی چائے بنا کے پلاؤ. تو کوکنگ ووکنگ مجھے نہیں آتی, کچھ بھی نہیں, بالکل تجربہ ہے نہ کبھی کی. تو ہاں کبھی دیکھا کہ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہے تو کوئی مطلب برتن دھو دیے, یا اس نے کہہ دیا بھائی دھو دو تو چپ کر کے دھو دیے, بس اس حد تک ہے. ایک کپڑے دھونے کا بھی آپ کا ایک وہ آپ نے آرٹیکل لکھا تھا. ہاں کپڑے دھونے میں بھی وہ تو بہت ریئر کیسز ہیں, بہت کبھی کبھار. صحیح. تو وہ یہ ہے کہ بیگم کبھی ناراض ہو کے چلی گئیں تو 2-4 دنوں کے لیے تو وہ پھر کپڑے دھونے آپ کو پڑ ہی گئے. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ پھر آپ نے آرٹیکل بھی لکھ دیا ساتھ. تو ڈاکٹر اسرار احمد اور احمد جوید صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر کیا, تو ان میں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے. تو آپ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرا, پھر آپ ان سے بہت زیادہ, میں نے آپ کی باتوں سے بھی ابھی اندازہ لگایا کہ آپ بہت زیادہ متاثر ہیں ان سے. اس عقیدے سے پھر آپ بھی متاثر ہوئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لوگوں نے ایسی خواہ مخواہ کی غلط فہمیاں پھیلا دی. ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کو بطور عقیدہ نہیں بیان کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جی بس ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, یہ کوئی میرا پختہ عقیدہ نہیں ہے. تو وہ بھی اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ اس کے قائل رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے تھے نا وحدت الوجود کی, وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اس وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل نہیں تھے جس کے ابن عربی قائل تھے. یہ بات اہم ہے, یہ لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. ہم نے تو اس پہ تحقیق کی نا, ریسرچ کی نا. اب جو لوگ اس ریسرچ کو پڑھیں اس کو سمجھے. بات یہ ہے کہ وحدت الوجود کی بات اتنی گہری ہے نا, ہمارے یہاں جن لوگوں نے تنقیدی بھی کی ہے نا وہ سطحی تنقیدیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری فلاسفی ہے, وہ دین ہے ہی نہیں. صحیح ہے. وہ جس کو فلسفہ آتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. صحیح ہے. تو ابن تیمیہ, ابن عربی بھی بہت بڑا فلاسفر تھا. صحیح ہے. اور ابن تیمیہ بھی بہت بڑے فلسفی تھے. تو جس کا تو فلسفے کا ذوق ہے, اور وہ ہمارے علماء کا ہوتا نہیں ہے. صحیح. ان کا کتاب و سنت کا بہت علم ہے, ظاہر ان کی اپنی فیلڈ ہے. ہاں اپنی فیلڈ, اس لیے یہ اس بحث کو سمجھے نہیں ہمارے یہاں. تو سطحی طور پہ لوگوں نے تنقید کی, اور سطحی طور پہ جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی عام طور پہ جو ہے وہ سطحی لیول کے اوپر ہے. تو وہ ابن عربی کا جو عقیدہ تھا نا, وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کفر تھا, اور اس پہ 3 ایپیسوڈ میں نے نکالے ہیں, اور اس پہ میرا کتابچہ بھی ہے, شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت. تو ابن عربی کے بارے میں جو ابن تیمیہ کی رائے ہے رحمہ اللہ, وہ بالکل درست رائے ہے کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا. صحیح ہے. وحدت الوجود کا. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو وحدت الوجود کا عقیدہ تھا وہ ابن عربی والا نہیں تھا. ان کی بنیاد سائنس تھی. ان کی بنیاد سائنس تھی. وہ فلسفے سے انہوں نے نکالا تھا, یونانی فلسفے سے. بالکل. وہ افلاطون کا جو ہے وہ عالم امثال کا ایک عقیدہ تھا, وہ پھر فلاطینوس میں آیا, پھر ہندوؤں میں شنکراچاریہ میں آیا, پھر وہاں سے یہ جو ہے وہ فارابی اور آگے ابن سینا وغیرہ سے ہوتا ہوا وہ پالش ہوتا ہوا یہاں پہ آ گیا, ابن عربی میں آ گیا. وہ بالکل اور چیز تھی, وہ یونانی فلسفے سے نکلا تھا وحدت الوجود کا عقیدہ. وہ کفر, اس کو میری رائے میں وہ کفر ہے, اور اس پہ جتنا میں نے کام کیا علمی, میرے خیال میں یہاں پہ کسی نے نہیں کیا اس لیول پہ جس لیول پہ میں نے کیا. میری جو کتاب ہے وجود باری تعالیٰ, مذہب فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں, وہ لوگ اس کو پڑھیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سیدھی سی بات ہے, جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا, کیونکہ مجھے 2 سال لگ گئے. تو وہ کون سی کتاب ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو کتاب کا نام بتا دیں اپنی.
میری تو ایک ہے نا وجود باری تعالیٰ، اچھا، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ وحدت الوجود کے اوپر ہے. نہیں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اگر فکر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے نا وہ یہ ہے، جو ان کا کتابچہ ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، اس سے آپ کو ان کا اچھا اس سے اندازہ ہو وحدت الوجود کا جو ہے وہ نقطہ نظر سمجھ میں آئے گا. لوگ عام طور پہ ان کا نقطہ نظر جا کے ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید میں، ان کی جو تفسیر ہے، ہاں سورہ حدید کی تفسیر اس میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اصل میں ان کا نقطہ نظر وہاں پہ بیان ہوا. ایجاد و ابداعات چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، وہ 9 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا ہوا ہے. تو ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب سے ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو وہ اصل میں سائنس سے اس کو جوڑتے ہیں، تھیوریٹیکل فزکس سے، کہ وہ جیسے سائنس میں ایک ہے کہ بگ بینگ تھا، انیشیل سنگولیرٹی تھی، تو وہ کہتے ہیں پیچھے کیا تھا، تو اللہ کا جو کلمہ کن تھا وہ پھر مختلف صورتیں اختیار کرتے کرتے انیشیل سنگولیرٹی ہوئی، پھر ارتقاء، ایوولوشن کی وہ اصل میں قائل تھے. صحیح ہے، یہ جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، اس کے وہ قائل تھے، لیکن اس میں وہ کہتے تھے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. صحیح ہے، ارتقاء ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. لیکن ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ارتقاء نہیں ہوا کہ انسان بندر سے جو ہے وہ انسان بناؤ، ایسا نہیں ہوا. انسان علیحدہ سے یہ کہ مخلوق، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ ہے اصل میں. تو یہ تو واضح آیت ہے، تو اس سے پھر ان کو کوئی نہیں اشارہ ملا تھا؟ اصل میں وہ اس کی تعویل کر لیتے تھے. ہاں اس کی ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. وہ اس کی تعویل کر لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو جو ہے نا وہ چن لیا، استفاء کے لفظ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے وہ مختلف قسم کی سپیشیز تھیں جن میں سے اللہ نے آدم کو چن لیا، اور پھر علیحدہ سے ایک شکل دی، وہ اپنے ہاتھوں سے دی، وہ پھر جو ہے نا وہ ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک. تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا بدعت پر مشتمل؟ ہاں یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، ہم نے اس کا رد کیا ہے، تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. لیکن یہ وہ والا نہیں ہے جو ہاں جی یہ نہیں کفریہ نہیں ہے. ہاں کفریہ نہیں. دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو کروں، ہمارے یہاں لوگ اب یہ جو باتیں اس قسم کی کرتے ہیں نا، اس بنیاد پہ کسی کی ساری جو ہے وہ ایفرٹس کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کر دیں، بالکل ایسی یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جیسے دیکھیں کہ ابن عربی کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، جو علامہ نذیر حسین دہلوی ہیں، شیخ الکل فی الکل جنہیں کہتے ہیں، جن سے رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کی ابتدا ہوئی، یا تمام اہل حدیث علماء جو بر صغیر پاک و ہند کے سب کی سند ان سے ہو کے گزرتی ہے، جد امجد ہیں اہل حدیث کے، آپ یوں کہہ لیں. تو وہ ابن عربی کو شیخ اکبر لکھتے ہیں. اچھا، اب ان پہ تو کوئی تنقید نہیں کرتا کہ انہوں نے کیوں لکھا. تو اس کے اوپر اسٹڈی کیا آپ نے، وہ کس وجہ سے لکھتے تھے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اسی طرح سے مولانا ابراہیم سیالکوٹی ہیں، بڑے اہل حدیث علماء، ہاں جی رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں جی وحدت وجود کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات لکھ دی، بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے بغیر کوئی مفر نہیں ہے. وہ تو جید علماء میں سے ہے نا اہل حدیث. اس کی آگے پھر مولانا ثناء اللہ امرت سری علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر انکار نہیں کیا ابراہیم سیالکوٹی صاحب کی عبارت کا. مولانا ثناء اللہ امرت سری صاحب نے، اب یہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کی تعویل کر دی کہ جی یہ اصل میں اس کا یہ معنی ہے وحدت الوجود کا جو نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا، اور یہ ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، اس کو ایلیبوریٹ کر دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. صحیح. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہمیں جو ہے نا منہج کی بنیاد پہ اگر ہم لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے نا. اچھا، ہمارے یہاں پھر ایک شدت پسندی بھی پیدا ہوئی. ہاں جی. نواب صدیق حسن خان صاحب کچھ چیزوں کے قائل تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ اہل حدیث، فکر اہل حدیث میں. تو شیخ زبیر علی زئی صاحب علیہ الرحمہ، ہم تو ان کو بھی علیہ الرحمہ کہیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ اس میں ان کا رویہ سخت تھا. وہ نکال دیتے تھے فوراً، چونکہ وہ تھے مناظر. مناظرے میں تو اگلے نے آپ کو کہنا ہے کہ جی فلاں آپ کے کاٹدار رویہ اختیار کرنا ہی کرنا. انہوں نے کہنا ہے آپ کے عالم دین نے یہ لکھا ہے، تو آپ نے کہنا جی ہمارا عالم دین ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی نواب صدیق حسن خان سے ہو گئے خارج، مسلک سے خارج، وہ اہل حدیث نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے اور بڑے، ایون کہ مولانا محمد حسین بٹالوی علیہ الرحمہ، یہ مولانا محمد حسین بٹالوی وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل حدیث نام کو رجسٹر کروایا. ان کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی لکھ گئے علیہ الرحمہ کہ یہ ہمارے اکابر میں سے نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں، حالانکہ وہ نام رجسٹر کروانے والے میں سے. تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے ان کا نام اہل حدیث کا. کہ پھر اگر آپ سختی میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو ان سب کو فارغ کرنا پڑے گا. پھر اب دیکھیں ہمارے ہاں تصوف میں مولانا محمد لکھوی صاحب اور ان کا خاندان، بالکل، اور اس کے بعد مولانا عبداللہ غزنوی، پھر ان کے بعد جو آپ دیکھیں مولانا داؤد غزنوی تک، یہ سارا خاندان تصوف میں.
اگرچہ اس قسم کا نہیں تھا لیکن تصوف سے ان کا کچھ نہ کچھ لگاؤ شکل تو تھا، ملتی مجلس ذکر ہوتی تھی، سارا کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کے سارے کام کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا اور یہ کہنا جی یہ منہج صحیح پہ نہیں تھے، یہ غیر سلفی تھے، غیر اہل حدیث تھے، تو پھر اہل حدیث بچے گا کون؟ بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، مولانا حنیف ندوی جنہوں نے جامعہ سلفیہ کی مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ بانیوں میں سے ہیں، جامعہ سلفیہ کے فیصل آباد، ان کی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں. اب لوگ یا تو پڑھتے نہیں، یہ پڑھتے ہیں تو پھر چپشا ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کے مسلک میں اگر لوگ ہیں، اب مولانا حنیف ندوی جو ہے وہ اشریت کی طرف مائل ہیں، ابن تیمیہ پہ تنقید کر جاتے ہیں صفات کے مسئلے میں، اچھا ٹھیک ہے، سلفی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح مولانا سلطان جو ہے وہ جلال پوری صاحب علیہ الرحمہ. ہم تو سب کے ہم یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، بات اگر کھولو گے نا تو ہم نے تو کیا ہوا ہے مطالعہ. تو صحیح ہے. وہ باتیں جو آپ ڈاکٹر اسرار میں دکھا رہے ہو وہ 10 گنا زیادہ آپ کے اپنے علماء میں نکل آئیں گی. اس لیے سختی نہ اختیار کرو، تعصب سے بچنا چاہیے. تعصب سے بچیں. آپ کہیں کہ جی ان لوگوں میں چونکہ خیر کا پہلو غالب تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں ان لوگوں میں خیر کا پہلو غالب تھا، تو وہ ہمارے مسلک کے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں بالکل، اور ہم ان کی جو ہے وہ ایسی جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، ہم ان سے ایگری نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے، یا ان کو مسلک کے اندر باہر بھی نہیں کرتے. یہی کام ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے علماء کے ساتھ ہے، ہاں جی، آپ نے ان کی جو ہے وہ خطاؤں پہ، اچھا یہ ہمارے یہاں بڑے علماء نہیں کرتے، کبار علماء ایسا نہیں کرتے آج بھی اہل حدیث کے. یہ نوجوان جو اس قسم کے ہیں انہیں منہج کا آج کل زیادہ کوئی تو وہ آپ ڈس ایگری ضرور کریں. آپ کہیں میں متفق نہیں ہوں، تنقید بھی کر دیں، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں گے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو، ٹھیک ہے ان کے کچھ فتاوی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کہیں ہمیں اتفاق نہیں ہے، زیرو سے ملٹیپلائی. یہ نہیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ نظریے سے جو ہے نا وہ اختلاف کرنا چاہیے، شخصیت سے نہیں کرنا کسی چاہیے. کی شخصیت کو پورے کام کو زیرو سے یہ تو ملٹیپلائی. ویسے بھی زیادتی ہے نا کہ ایک بندہ دین کی خاطر اس نے زندگی اپنی لگا دی ہے ساری، آپ ایک منٹ میں آ کے تو نہ اس کی سوچ کو سمجھیں. جیسے میں نے ایک مجھے بات بڑی اچھی لگی آپ کی کہ آپ کسی کے اوپر بھی تنقید سے پہلے اس کی پہلے فکر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے غامدی کے اوپر تنقید کی ہے، آپ نے ملاقات کی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کیا. اسی طرح محمد علی جیلمی کا بھی آپ ملنے گئے. تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا نا اس حوالے سے جو ناقدین ہے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں پہلے، پھر تنقید شروع کریں. آپ کہیں کہ پڑھنا تو دور کی بات، اگر ہم ان کو بتا دیں نا بھائی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل ہے، تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں حافظ صاحب یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ چاہتے کہ آپ سے زیادہ بھی آپ کا ہمیں پتہ. مطلب میں زبان سے کہہ بھی دوں تو پھر بھی ماننے کو تیار. بالکل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ رویہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں تھوڑی سی بہتری آنی چاہیے. دیکھیں علمی تنقید کریں آپ، جس سے مرضی کریں، ہمیں اس میں ویسے بھی نکھار آتا ہے میرا خیال ہے. جس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ بھی اپنی کچھ چیزوں کوتاہیوں کو جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہتے آپ سید مودودی پہ تنقید، ہم نے خود کی ہے علامہ مودودی پہ، بلکہ جماعت اسلامی والوں سے گالیاں کھائی ہیں. ادھر سے ہم گالیاں کھاتے ہیں جب تنقید کرتے ہیں ان کی کچھ باتوں سے، اور ادھر سے جب ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اچھے کام کو مولانا مودودی کو، تو یہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف ہم جب ان کو کہتے ہیں جی آپ اس سے جو آپ کا موقف ہے وہ ہمیں دیں آ کے، تو وہ دینے کو تیار بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا رویہ اللہ تعالیٰ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے. تو یہ مدنی صاحب کو، رحمت جوید صاحب کو تو ذکر آپ نے کر دیا، باقی کسی استاد کا آپ نے ذکر نہیں کیا. دیکھیں بہت سے استاد ہیں، بہرحال انسان کی تربیت میں بہت سے اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب سب کا ہم ذکر کرنا شروع کر دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے زیادہ. اچھا، تو ویسے جو ابھی آپ کے فوراً ذہن میں جو آ رہے ہوں، جیسے مولانا شفیق مدنی صاحب، ہم نے ان سے ترمذی پڑھی، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. ایک ہمارے مولانا تھے مولانا رحمت اللہ صاحب، ان سے مشکات پڑھی. وہ ادھر ہی تھے؟ ہاں ادھر جامعہ رحمانیہ میں تھے، ماشاءاللہ ان سے بڑا فائدہ ہوا. حمزہ مدنی صاحب جو ہے، ہاں جی، وہ بھی اللہ ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کی. سب عشرہ کی رات، قاری ابراہیم محمدی صاحب، ان سے میں نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. اسی طرح ہمارے تھے مولانا عبدالرشید خلیق صاحب، یہ دیوبندی عالم دین تھے. اچھا، لیکن مدنی صاحب کے یہاں وسعت تھی. یہاں پہ مولانا رحمت اللہ صاحب بھی دیوبندی تھے. ہاں جی، تو یہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو بچے ان کے ساتھ بحث بھی کر لیتے تھے. خیر، تو عبدالرشید خلیق صاحب، مطلب بڑی ان لوگوں میں صفات ہیں. اچھا ایسا ہوا کہ مولانا عبدالرشید خلیق صاحب جو ہے نا مدرسے میں پڑھتے تھے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بس حالات ماڑے موٹے ہوتے تھے. لوگوں کی، بچوں کی نا بہت ہیلپ کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ یہ بچے کو ضرورت ہے اور یہ پڑھنے والا ہے، اور اس کی ہیلپ کرتے تھے، اور ہیلپ بھی غیر محسوس انداز میں. جب مجھے ابھی تک ایک واقعہ یاد ہے کہ ایسا ہوا کہ وہ نا کلاس میں مجھے کہتا ہے سبق سناؤ.
تو میں نے سبق سنایا. اب سبق کیا تھا, وہ سبق ہوتا تھا سب کو یاد ہوتا تھا, تو لیکن مجھے اس کا بعد میں احساس ہوا. سبق سنا ماشاءاللہ, بڑا سبق, بڑا اچھا سبق سنا, بڑا فوراً جیب سے 500 یہ تمہارا انعام, جا کے چائے پی لینا. ظاہری بات ہے کہ 500 میں کیا چائے آتی تھی, وہ تو پورے مہینے کا خرچہ تھا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بچے کو احساس ہی نہیں ہونے دینا کہ جیسے ہم نے اسے سبق سنانے کا ریوارڈ دیا. تو یہ ماشاءاللہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شخصیت. اچھا یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی بریک میں بھی ہم گلا کر رہے تھے جی, مدارس والے فکر مند ہیں جی بچوں میں کانفیڈنس نہیں. یہ کانفیڈنس ادھر سے ہی تو آتا تھا. کانفیڈنس آنے کی وجہ یہ ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے, میں جامعہ منظور الاسلامیہ میں پڑھتا رہا ہوں, قاری شعیب صاحب, ان سے میں نے منزل مجھے ان سے یاد ہوئی ہے. تو جب وہ کھانا کھانے لگتے تھے نا, تو ہمارا جو کھانا ہوتا تھا نا صبح ناشتے میں, وہ ذرا شوربہ زیادہ ہوتا تھا. تو قاری صاحب ماشاءاللہ اس حوالے سے ذرا خوش خوراک تھے کسی حد تک, کہ ان کے پاس جو ہیٹر چل رہا ہوتا تھا نا, اس کے اوپر سالن کو رکھ دیتے, وہ پکتا رہتا, پھر وہ سمجھ لیں کڑھائی گوشت ٹائپ بن جاتا شوربے سے. اچھا پھر جب وہ کھانے لگتے ہیں نا, تو وہ بچوں کو بلا لیتے تھے ساتھ, جس نے جانا ہوتا وہ چلا جاتا تھا. تو ابھی بھی ہم ان کے ہاتھوں کی جو خوشبو ہے اور ان کے جو پاس بیٹھنے کی جو ایک روحانیت ہوتی ہے ہمیں محسوس ہوتی. کبھی کبھی ہماری کوتاہیاں ہم اساتذہ سے نہیں ملنے جا پاتے کئی دفعہ, لیکن ان کے بیٹھنے جو ان کی نشست ہوتی تھی, ان کے جو ڈیسک ہی کہہ سکتے تھے ہم, تو ابھی بھی ادھر کی کچھ روحانیت ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت اچھا. ہاں جی. بلکہ ایک اور بات میں کہوں گا, اساتذہ کو خاص طور پہ بچوں کو اپریشیٹ کریں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ہمارے ایک شیخ زید صاحب تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. ہم ان سے اصول فقہ پڑھتے تھے, تو مجھے یاد ہے وہ مجھ سے پڑھواتے تھے, اردو بھی تھی تو مجھ سے پڑھواتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم پڑھتے بہت اچھا ہو, مطلب ایسے لگتا ہے جیسے BBC کی خبریں پڑھ رہے ہو. اچھا وہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے, مطلب مجھے اس سے اتنی موٹیویشن ملی کہ ایک استاد نے میری تعریف کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ استاد جو ایک آدھا جملہ کہہ دیتا ہے, وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. ہاں, استاذ کے لیے تو شاید وہ ایک معمولی سی بات ہوگی, لیکن وہ طالب علم جس جگہ پہ ہے نا, اس کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح مولانا رمضان سلفی صاحب, ان سے میں نے باقاعدہ پڑھا تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ آرٹیکل وغیرہ میں نے محدث میں لکھنا شروع کیے. تو ایک مرتبہ بہت زبردست آرٹیکل لکھا, بہت زبردست, کوئی مطلب انکار حدیث کے اوپر تھا یہ, وہ ماشاءاللہ بہت اچھا آرٹیکل ہے. تو اس طرح سے تعریف کرتے تو اسے بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ استاذ جو ہے وہ انہوں نے تعریف. اچھا مدنی صاحب بہت کم تھا, بہت کم, ایک آرٹیکل پہ انہوں نے میری تعریف کی. عموماً وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ غلطیاں ہی نکالتے تھے, بلکہ اگر ان کو ٹھیک کروانے کے لیے آرٹیکل دے دینا, آپ کی عبارت کم ہوتی تھی, ان کی زیادہ ہوتی تھی. اچھا, تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہی ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کہتے ہیں وہ کوئی نزول مسیح پہ میں نے آرٹیکل لکھے. اچھا. تو وہ پڑھے انہوں نے, حکمت قرآن پہ پبلش ہوئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ویسے لوگوں نے بلاغت پڑھی ہے, تم نے اس کی اپلیکیشن سیکھ لی ہے, یعنی اس کو اپلائی کر دیا. اللہ. تو خیر وہ بڑی بات تھی, مجھے اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اس وقت نیا لکھنا شروع کیا تھا. تو خیر بہرحال اساتذہ کے اس قسم کے جو کمنٹس ہیں, ابھی بلکہ ہم پچھلے دنوں وہ وہاں پہ جو پروگرام میں گئے ہوئے تھے, وہاں پہ وہ حافظ شریف صاحب نے بلوایا اور ماشاءاللہ پیار بھی کیا, بلکہ پیار کر کے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے, اور یہ حدیث میں چونکہ آتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو بتلا دو, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو بہت حوصلہ دیتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے آپ کی میرے سامنے بھی تعریف کی ہے. اچھا. اسی طرح جو ہے وہ ارشاد اللہ قصری صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اس نے میں فکر غامدی لکھ رہا تھا غامدی صاحب پہ, تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا پیار کیا, ساتھ لگایا اور بڑی حوصلہ افزائی کی. تو یہ جو اساتذہ یہ کرتے ہیں نا, یہ باقی اساتذہ کو بھی کرنا چاہیے. اس سے طالب علم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میرے کام کا نا مل پہ گیا. بالکل, تھکاوٹ اتر گئی. ویسے اگر میں پوچھوں سب سے زیادہ کون سے جو استاد ہیں ان سے جن سے متاثر ہیں, پوچھنا تو نہیں چاہیے ویسے, لیکن اگر آپ بتانا چاہیں تو. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری شخصیت میں زیادہ اثر, زیادہ اثر 3 لوگوں کا آیا ہے. مولانا جو ہے وہ ہمارے جو سسر صاحب ہیں عبد الرحمن مدنی صاحب کا. تو کیونکہ ایک ہی بات پہ جب وہ گفتگو کرتے تھے, اسی بات پہ, اسی مسئلے پہ, تو اگلی دفعہ جب ہم جاتے تھے تو ایک نیا نقطہ نکال لاتے تھے اسی گفتگو میں. تو مطلب اسی موضوع کو وہ نئے انداز سے ایسے بیان کرتے تھے جیسے یہ ہم پہلی بار ان سے سن رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے وہ نا گہرائی جو اصل میں جو ہے نا دین کے ساتھ جو شعوری وابستگی ہے علم دین کے ساتھ, وہ مجھے وہاں سے حاصل ہوئی. جو اصول کے علوم ہے, اصول فقہ, اصول تفسیر, اصول حدیث, اس میں بڑی گہرائی تھی, اور اس کو معاشرے سے ریلیٹ کرنا
بہت اس میں اللہ نے ان کو نا نوازا ہوا ہے ایک طرح سے. تو دوسرا جو ہے نا وہ اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب, ان سے تو تحریکیت آئی نا. میں نے آپ کو بتا. تیسرا احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب جو ہے نا ان کی مجلس میں مجھے ایک دوست لے کے گیا. تو میں بھی سمجھتا تھا صوفی ہیں, میں نہیں جاتا تھا, سلفی بیک گراؤنڈ تھا. جب سن لیا کہ تصوف کے میدان کے, وہ کہتا تھا حافظ صاحب آپ آئیں, آپ کو فائدہ ہوگا. میرا دوست تھا وہ وہاں گاؤں کا تھا, آصف نام تھا, قرآن اکیڈمی بھی میرے ساتھ تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک اور مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جائیں, آپ نے بحث نہیں کرنی. اسے پتہ تھا اہل حدیث بحث کرتے ہیں. آپ نے 6 مہینے نا صرف ان کو سننا ہے. تو ان کی جمعہ والے دن نا مغرب سے عشاء کے درمیان اصلاحی مجلس ہوتی تھی. تو میں 6 مہینے گیا. یقین مانے مجھے بالکل ہی جو ہے نا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. میں ابھی تک یہ سمجھتا تھا کہ تعلیم ہی اصل میں تربیت ہے. اچھا, مطلب آپ لوگوں کو کتاب و سنت پڑھا دیں تو بس یہی کافی ہے. لیکن نہیں, وہاں جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, تربیت علیحدہ سے ہونی چاہیے. وہاں جا کے مجھے سمجھ میں آئی کہ معلم میں اور مربی میں بڑا فرق ہے. اچھا, ایک عجیب بات جو میں نے نوٹ کی, وہ بول کے نہیں سمجھایا کرتے تھے. ایک میں عجیب آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی. وہ خاموشی سے سمجھایا کرتے تھے. اچھا, ہاں, مطلب وہ ان کی خاموشی جو ہے نا وہ آپ کو جتنا سکھاتی تھی. مطلب کوئی بات ہوئی نا اور آپ نے کی اور اس پہ وہ خاموش ہو گئے, اس سے جو آپ کی لرننگ ہوتی تھی وہ گفتگو آپ خود ہی سیکھ جاتے تھے. انسان کے ذہن میں پروسیس چل جاتا تھا, یار یہ بندہ یہ خاموش ہو گیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ہر بندہ نا اگلا وہ جیسے وہ حق بیان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی موقع دیں, بس میں بات کروں. ہیں 4 بندے بیٹھیں گے تو ہر بندہ کہے گا کہ میں سب سے زیادہ ٹائم لوں اور اس کو سمجھاؤں. یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. بہت ساری جگہ پہ وہ کہتے تھے آپ بولتے رہو. ایک عام آدمی, مطلب وہ اگر درس دے رہے ہیں نا, ایک عام آدمی نے بولنا شروع کر دیا, بولتا رہے, وہ سننا شروع کر دیں گے, سامنے بن جائیں گے. اللہ ٹھیک. تو اللہ نے ان کو اس حوالے سے بڑا نوازا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی صحبت میں پہلے تو مطلب رہ کے فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کتاب لکھی صالح اور مسلم, تزکیہ نفس کا سلفی منہج کیا. اچھا, وہ تصوف کی روایت کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ناقد بھی ہیں. اچھا, یہ کہتے تھے کہ یہ جو مروجہ تصوف ہے اس کو دھڑام سے گر جانا چاہیے. یعنی کہ ان کی اپنی ایک فکر تھی. ہاں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مروجہ اب یہ درباری گدی اور پیری فقیری یہ جو ہو گیا نا, یہ سب جو سسٹم بن گیا نا, اس کو دھڑام سے گر جانا چاہیے, یہ نقصان دہ ہے. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف تو اصل میں یہ تھا کہ اخلاق کو سنوارنا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا. احسان اور اخلاق اصل تصوف یہ 2 ان کے موضوعات ہوتے تھے. عبادت میں احسان کی کیفیت اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو. تو یہ تو تصوف پچھلے جتنے بھی اکابرین میں ان میں آخری عمر میں جا کے پایا گیا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی شکل دیکھنے میں نظر آتی رہی. ہاں جی, دین کا خلاصہ ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں تصوف یہی ہے. باقی یہ جو رسمیات آ گئی ہیں جی, مطلب اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ اس کے بھی خلاف تھے. یعنی کہ تصوف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان کے نزدیک ہے ہی اور تھی. ہاں, وہ یہ تصوف میں پھر اس کا مطلب آتا ہی نہیں ہے یہ دربار وغیرہ اور یہ سارے. ظاہری بات ہے, وہ تو کہتے تھے اس کو تو گرا دینا چاہیے نا. بالکل, اس کو تو ختم اس کے تو مخالف تھے وہ. ہاں, اس کے وہ مخالف تھے اور وہ تنقید کرتے تھے. تو یہ تھا ان کا ماشاء اللہ سے. ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے ایک سوال ہے. ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی ڈگریوں کی, جب بندے کے پاس علم ہو تو ڈگریاں اتنی اہم نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس کون کون سی ڈگریاں؟ میں نے شروع میں تو آپ کو بتایا کہ میں نے میتھس میں گریجویشن کی تھی, ڈبل میتھس کے ساتھ. پھر میں نے سوئچ کر لیا نا, چونکہ ادھر آ گیا تھا قرآن اکیڈمی, پھر جامعہ اشرفیہ, پھر ادھر مدرسہ رحمانیہ آ گیا. تو پھر میں نے ماسٹرز کیا اس میں عربک میں, عربی میں کر لیا. پھر ڈاکٹر صاحب سے چونکہ نظاموں کے بارے میں پڑھ لیا تھا, بھائی نظام کے حوالے سے کام کرنا ہے, تو پھر مجھے پولیٹیکل سائنس کا بھی شوق ہوا, تو میں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹر کر لیا پنجاب یونیورسٹی سے. پھر اس کے ساتھ مجھے شوق ہوا کہ نہیں لا بھی کرنا چاہیے, تو لا میں نے شروع کیا تھا, لیکن وہ میں نے 1 سال کے امتحان دیے, وہ پاس ہو گیا تھا فرسٹ ایئر اس کا نا, پنجاب لا کالج سے. تو یہ جو میاں عامر کا ہے اس میں 1 سال میں نے کیا, پھر اگلے 2 سال میں نے نہیں کیے. 3 سال کا ہوتا تھا اس وقت لا. پھر میں نے پی ایچ ڈی جو ہے نا یہاں شیخ زید سینٹر سے کی, اپنا پنجاب یونیورسٹی سے. تو 2012 میں میری پی ایچ ڈی کا آپ کا جو ہے تھا موضوع؟ میرا پی ایچ ڈی کا موضوع یہی اجتماعی اجتہاد تھا, کلیکٹیو اجتہاد. اچھا, کہ جو مختلف علماء کی کمیٹیاں مل کے اجتہاد کرتی ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ انڈیویجول فتویٰ, اب یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ بھئی 5-7 علماء کی کمیٹی مل کے فتویٰ دے, تاکہ اس کا ایک اثر بھی ہوگا اور ذرا اس میں ساروں کی رائے آ جائے گی. تو ایک بالکل یہ میرا موضوع تھا کہ یہ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, اس کے کیا مناہج ہیں.
صحیح ہے. اس کی کیا میتھڈالوجیز ہیں اور کس کس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ میرا صحیح. پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. 2012 میں میری پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی. تو 2004 سے لے کے 12 تک میں قرآن اکیڈمی میں کام کرتا رہا. یہ تقریباً 8 سال اور 3 ماہ تک. صحیح. 2012 میں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں یہاں کامسٹ یونیورسٹی ہے آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، تو میں یہاں پر آ گیا. تو 2012 سے میں اب یہاں پر ہوں کامسٹ یونیورسٹی میں. تو وہاں جو ہے یہ انجینئرنگ کے بچے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ کے بچے ہیں. تو ان کو ایک اسلامک اسٹڈی جسے ہم لازمی کہتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کمپلسری کا مضمون ہوتا ہے گریجویشن میں. انڈر گریڈ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ ہم پڑھاتے ہیں. تو یہ ہے. تو آپ نے ریسرچ آرٹیکلز بھی کافی لکھے ہوئے ہیں، کتب بھی ہیں آپ کی کافی زیادہ. میرے خیال 20 سے زائد ہیں شاید. جی 20 سے زائد کتابیں ہیں، 200 سے زائد ریسرچ آرٹیکلز ہیں. ہاں جی. تو لکھنے لکھانے کا شوق مجھے شروع سے ہی رہا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں نے لکھا وہی قرآن اکیڈمی میں نے آپ کو بتایا، یہ 2005 کا واقعہ ہوگا، اوائل 2005 کا. تو وہ میں نے تحریر لکھی تو پھر میں نے پڑھی تو مجھے خود ہی ہنسی آئی کہ میں نے کیا لکھا. پھر میں نے اس کو پھاڑ کے ٹوکری میں ڈال دیا. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اچھا. پھر میں نے ایک کام کیا، میں نے ترجمہ کرنا شروع کیا کہ عربی جو آرٹیکلز ہوتی تھیں یا چھوٹے چھوٹے کتابچے ان کو ترجمہ کرتا تھا تو وہ پبلش ہو جاتا تھا. تو پہلا جو ایک کتابچہ تھا چھوٹا سا حقوق الزوجین پہ عربی میں تھا، وہ میں نے ترجمہ کیا. مجھے یاد ہے وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ بندے نے انڈیا میں اس کو پبلش کروایا. اس کو پبلش کروا کے نا ہندی میں بھی اور اردو میں بھی اس کے کچھ نسخے بھیجے مجھے ادھر نا پاکستان میں. تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ میثاق میں جو ہے وہ آرٹیکل پبلش ہوئے تھے اور اس نے کتابچے کی صورت دے کے ان کو پبلش کیا. پھر ایک کتاب چہرے کے پردے کے حوالے سے میں نے لکھی کہ واجب، مستحب یا بدعت. تو اس میں جو اشراق مطلب یہ غامدی صاحب کے ہاں سے مجلہ نکلتا تھا، المورد کے نام سے ان کا ادارہ تھا، اس وقت ایکٹیو تھا. تو یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے، پروفیسر خورشید صاحب. وہ اگرچہ ان کے ساتھ باقاعدہ منسلک نہیں تھے لیکن ان کے بھی اس قسم کے نظریات تھے، بلکہ وہ تو کافی آگے تک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مستحب بھی نہیں بدعت ٹائپ چیز ہے چہرے کا پردہ. یہاں بر صغیر میں اس کا رواج آ گیا. تو وہ پھر جو ہے نا اس پہ میرا اور ان کا مکالمہ ہوا. وہ ادھر اشراق میں لکھتے تھے تو میں ادھر حکمت قرآن میں لکھتا تھا. وہ بعد میں کتابی صورت میں چہرے. اچھا اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں. ایک دفعہ جو ہے نا ایک صاحب کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں افغانستان سے بات کر رہا ہوں، بڑی جلدی میری بات ذرا سن لیں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ کی کتاب ہے یہ چہرے کا پردہ؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ابھی میرے پاس ہے، اس کا میں نے جو ہے وہ پشتو میں ترجمہ کیا ہے، تو اب ہم اس کو یہاں سے پبلش کر رہے ہیں. یہاں پہ نمبر لکھا تھا تو میں صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا نمبر ہے کہ نہیں آپ کو فون کیا تھا، کھڑک سے بند کر دیا. تو خیر اپریسیشن جو ہے نا کافی ملتی رہی. لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا. بلکہ یہ جو ان کے اوپر میں نے کتاب لکھی مولانا وحید الدین خان صاحب پہ، تو مختلف علماء کو میں بھیج دیتا تھا. تقی عثمانی صاحب کو بھیجی اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کیا. بلکہ وہاں پہ بھی پہنچی، انڈیا میں بھی، وہاں سے پبلش بھی ہوئی بعد میں. تو رائٹ ہینڈ تھے مولانا وحید الدین خان صاحب کے، مولانا ذکوان ندوی، اگر میں اس کو وہ نہیں کر رہا، مکس نہیں کر رہا، ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے ای میل کی اور اس کا عنوان تھا حل اتبیو کا اعلان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ وہ قرآن کی ایک آیت انہوں نے وہ جو ہے نا وہ پڑھی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے جو آپ کا علم دیا ہے تو میں وہ علم آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے بتایا کہ میں تو ابھی ینگ ہوں، میری تو اتنی ایج نہیں ہے. وہ لوگ بہت سارے نا مجھے قرآن اکیڈمی میں ملنے آتے تھے. اس وقت اتنی ویڈیو نہیں تھی، کیونکہ میں یوٹیوب پہ بھی جو میں نے چینل بنایا 2019 میں بنایا، تو لوگ ملنے آتے تھے تحریریں پڑھ کے. اور آتی پہلے ان کو شاک لگتا تھا، اچھا ہم تو سمجھتے تھے کوئی سفید داڑھی ہوگی، کوئی بڑی آپ نے وہ پگڑی شگڑی پہنی ہوگی. تو وہ غلط فہمی ہو جاتی تھی لوگوں کو تحریر دے کے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ تحریر کے اندر تھی پختگی. اس میں بڑا جو ہے وہ کردار جو ہے، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں مدنی صاحب جو وہ سمجھاتے تھے، دوسرا عاطف وحید صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے. شروع میں انہوں نے 1 آدھ سال جو ہے وہ بڑی محنت کی، وہ غلطیاں نکالتے تھے اور یہ حافظ صاحب یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت نائس پرسنالٹی تھی وہ. تو وہ ایڈیٹر بھی تھے چونکہ مجلے کے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلا. پھر فکر غامدی جو ہے وہ پبلش ہوئی، اس کے 5 ایڈیشن نکلے. بلکہ مجھے یاد ہے جب اس کا پہلا ایڈیشن تھا، وہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، تو وہ 1 گھنٹے میں نکل گئی ماشاءاللہ 1100 کتاب وہ. تو اسی طرح سے یہ عصر حاضر میں تکفیر، خروج، جہاد اور نفاذ شریعت کا منہج، اس پہ تقی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ وہ کیا، اپریشیٹ کیا، بلکہ باقاعدہ ایک لیٹر لکھا.
تو عام طور وہ اور بھی لوگوں کو لکھتے ہیں. تو حافظ صاحب یہ وہی نقطہ نظر ہے جو آپ نے پیش کیا، اس میں میرا بھی وہی ہے. اور بتایا کہ جی مجھے فون بھی کیا، بلکہ کہا کہ آپ کو تشکر کے لیے کہ جو ہے وہ فون کیا آپ کا کہ ماشاء اللہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. وہی اپریسیشن ہے نا. علماء انہوں نے نہیں دیکھا کہ دوسرے مسلک ہے، میں نے وہی بات کی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے اگلے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جن علماء میں وسعت ظرفی ہوتی ہے نا وہ یہ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور میں عام طور پہ 20 کتابیں آتی ہیں پڑھتا نہیں. اس کا موضوع ایسا تھا، میں نے ایسے کھول لی، جب پڑھنا شروع کی تو میں نے 1/3 کتاب ایک نشست میں پڑھ لی ہے. ماشاء اللہ. اللہ. تو یہ بہت اچھا موقف ہے جو آپ نے پیش کیا، اور بالکل یہ ٹھیک ہے. وہ تکفیر اور خروج، جہاد اور نفاذ شریعت، یہ اس کا. یہ کس سال میں لکھی تھی آپ نے؟ یہ کوئی تقریباً جو ہے نا جب یہی خودکش جب حملے اور یہ اور وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. بلکہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، انہوں نے میرے خلاف کتاب لکھی ہوئی ہے. اچھا. ہاں، طالبان نے، کہ یہ مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو انہوں نے میرے خلاف لکھا ہوا ہے. بلکہ اس وقت میں مجھے لوگ کہتے بھی تھے یار آپ کو اڑا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کوئی احتیاط کیا کریں. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فتنہ اپنے عروج پہ ہے، کیونکہ پبلک پلیسز پہ خودکش حملے، سوسائڈ بم پھٹ رہے تھے. ایک آدھا کو پولیس والا مرتا تھا، 50 تو جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ مر جاتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. تو اس وقت پھر لکھنا پڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی. اسی طرح اور ماشاءاللہ سے کتابیں ہیں جن کو اپریسیشن ملی کافی زیادہ. جو ہے مکالمہ کے نام سے کتاب ہے ایک، اور اسی طرح سے مکالمات کے نام سے. پھر جدید موضوعات پہ میں نے لکھا. اسلام المستشرقین پہ جو میری کتاب ہے وہ ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، بلکہ 8-10 یونیورسٹی سے مجھے اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ ہمارے ہاں یہ آپ کی کتاب جو ہے وہ ریفرنس بک کے طور پہ بتائی جاتی ہے بچوں کو. ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں، اسلام اور مستشرقین. اور پھر تقریباً مجھے یاد ہے 5 سے 7 بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے ایم فل میں کہ حافظ زبیر صاحب پہ یا ان کی کتابوں پہ آپ نے جو ہے وہ اسائنمنٹ کرنی ہے. اب مجھے نہیں معلوم وہ کون ان کے اساتذہ، مختلف یونیورسٹیز سے، مختلف یونیورسٹی پاکستان کی. تو یہ ہے کہ الحمدللہ وہ جو کام گیا ہے، پھیلا ہے، تو اس کو اپریسیشن ملی ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. بلکہ جب میں نے یہ وجود باری تعالیٰ کتاب لکھی تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اپنے یونیورسٹی کے جو پنجاب یونیورسٹی کے جو ایک سینٹر ہے ان کا فزکس پہ، تو ان کے جو ڈائریکٹر ہے ان کو جا کے دی، ڈاکٹر بلال صاحب کو. تو انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا میں اس پہ تبصرہ کروں گا. تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بڑی اس کی قدر کی. الحمدللہ وہ کام جاری ہے، چل سو چل ہے، ہو رہا ہے. تو زیادہ تر جدید موضوعات ہیں. اب زیادہ تر مکالمات جو ہے 10 کتابچوں کا مجموعہ ہے، اس میں ہم نے یہ ڈپریشن کا علاج اس میں ایک ہے. پھر ڈریم جو خوابوں کی انٹرپریٹیشن ہے، ایک تو انٹرپریٹیشن ہے نا، ایک اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اصول کے. پھر اس پہ میرٹل لائف پہ، کاؤنسلنگ پہ کہ جی میاں بیوی کے مسائل اور ان کو حل کیسے، اس پہ. بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کی یہ اسپیشلٹی ہے، وہ کافی لوگ استفادہ کرتے ہیں. ہاں، اس پہ لکھا. پھر اسی طرح سے سائنس آف ریلیشن شپ کے نام سے ہے، جو بچیاں یونیورسٹی میں آپس میں ریلیشن شپ میں تو وہ اٹک جاتے ہیں، وہ اس سے کیسے نکلیں. پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں خاص طور پہ جو سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے لکھا، اس میں مہذب انداز میں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر سے سیکھیں گند بلا علم غلم. تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو جدید موضوعات ہیں. بلکہ سحر و سیاحت کا شوق ہے، اس پہ بھی میں نے لکھا ہے کتابچہ، نادن ایریاز کی سیر جب کی، وادی نیلم اور ادھر جو ہے وہ ناران کا غان کی، تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ بیان کیا ایک بیانی انداز میں. تو یہ ہے ماشاءاللہ سے. تو سوشل میڈیا پہ کب سے پھر آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ میں فیس بک پہ تو 2012 میں آیا. اچھا وہ بھی ایک حادثہ تھا کہ ایک ہمارے تنظیم کے ہی آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے میرا فیس بک پیج بنا دیا. آپ صاحب آپ فیس بک پہ آیا کریں. مطلب مجلات میں تو میں لکھتا تھا، اس نے کہا فیس بک پہ لکھا کریں. مجھے نہیں پتا تھا فیس بک کیا ہوتی ہے، کیسے لکھتے ہیں. میں نے آپ کا پیج بنایا. میں نے کہا اچھا کیا کرنا ہے، جو آپ لکھتے ہیں آپ وہاں پہ کچھ لکھ دیا کریں. تو میں نے ایسے ہی کوئی تھوڑا بہت لکھنا شروع کر دیا. وہ نیچے لائک آنا شروع ہو گیا، کمنٹ آنا شروع ہو گیا. مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا یار یہاں تو فوراً اپریسیشن مل جاتی ہے. وہاں تو آپ لکھتے ہیں تو مہینے بعد جو ہے فیڈ بیک آتا ہی نہیں. ہاں، مہینے بعد فیڈ بیک نہیں آتا. مجلہ جو ہے وہ پھر کسی کی طرف سے کوئی رسپانس آئی ہے تو وہ پھر دلچسپی بڑھتی چلی گئی. فیس بک پہ میں جلدی آ گیا تھا کیونکہ لکھنے کا پیچھے سے ایک مزاج تھا، بیک گراؤنڈ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب وغیرہ اس پہ میں دیر سے آیا، وہ 2019 میں آیا. اور
اور میرے خیال میں کافی ہم نے لیٹ کر دیا، بالکل ایسے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہے وہ انٹری مار چکے تھے وہاں پہ. پیک ٹائم 2015-16 تھا ہاں جب 4G آئی تھی. جو اور اس وقت جو ہے نا، اور خاص طور پہ 2008 10 12 میں تو میدان خالی تھا. تب تو ویڈیوز کا دور بھی نہیں ہے، یوٹیوب کو بہت کم لوگ جانتے تھے. تو یہی تھا، لوگ اس وقت بھی موجود تھے. ہاں جی. تو مجھے جو ہے نا ہمارے ادھر جہاں میری رہائش ہے پاس ہی اہل حدیث کی مسجد ہے، تو وہاں 2 نوجوان تھے، تو وہ میرے پاس آئے ایک دن، آپ صاحب آپ یوٹیوب چینل بنے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا 2019 میں مجھے نہیں پتا تھا یوٹیوب چینل ہوتا ہے. میں سمجھا تھا سیٹلائٹ چینل ہوتے ہیں. بڑا پیسہ لگتا ہے یار. کہ نہیں یوٹیوب پہ چینل بن جاتا ہے. میں نے کہا کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں ابھی بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے میرے ای میل پہ چینل بنا دی. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہ جو آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اداروں میں، تو وہاں آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں، تو وہ ان سے لیں، اس پہ ڈالنا شروع کر دیں. میں نے ڈالنا شروع کر دی. وہی بات ہوئی کہ وہ کمنٹ آنا شروع ہو گئے. مجھے لگا یار یہ بھی کام کرنے کا ہے. وہ آہستہ آہستہ جب آپ لگ جاتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ چل رہا ہے، معاملہ چل سو چل ہے.